لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جس کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے اتنا سکون اور اتنی دیر گزر گئی کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ اتنا جسم ساکن ہے اور اتنا وقت طویل ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو نہیں پرواز کر گئی۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے اور لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ انسان کی بدنی بیماریوں، سینکڑوں بدنی بیماریوں کا علاج لمبا سجدہ ہے، لیکن دین نے اس سے بھی آگے کی بات 1400 سال پہلے سمجھا دی تھی۔ 1400 سال پہلے سمجھا دی، یہ بات تو سمجھائی تھی کہ واقعی انسان کی 20 نہیں سینکڑوں بیماریوں کا علاج لمبا سجدہ ہے، لیکن دین نے اس سے آگے سمجھایا کہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج سجدہ ہی نہیں، یہ سجدہ دنیاوی اور آخرت کی ترقیوں اور بلندیوں کے سفر کا پہلا قدم ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ یہاں سے انسان کی روحانی فلائنگ کرتی ہے، اوپر کرتی ہے، اور دنیا کی فلائٹ کی طرح منٹوں گھنٹوں کا سفر نہیں، ادھر زمین کے اوپر سرگوشی کی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پہلی سبحان ربی الاعلی پہ مومن کی روح، مومن کا جذبہ، مومن کا احساس، مومن کا تقوی، مومن کے خیالات اور تصورات اور مومن کا مرتبہ اور مقام عرش اعظم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، عرش اعظم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے قدم یوں ہو جاتے ہیں جیسے اس کے قدم، مومن کی شان اللہ کے قدموں کے اوپر جا کر ٹک جاتی ہے۔ اگر یہ احساس ہو کہ میری نیاز جبی اللہ کے قدموں کے اوپر ٹک گئی ہے، تو پھر کیا اسی طرح کے سجدے ہوں گے جس طرح کے سجدے میں اور آپ کرتے ہیں؟ پھر اس طرح کا سجدہ نہیں ہوگا، پھر اس طرح کا سجدہ ہوگا جس سجدے کی امی عائشہ گواہی دے رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں نے آگے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو ایسے یوں کیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن نے حرکت کی، تب جا کے مجھے محسوس ہوا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کیا سا پیارا سجدہ، کتنا خوبصورت سجدہ، کتنی بہترین ادا۔ یہ ادا ساری زندگی چلتی رہی، یہ محشر کے میدان میں بھی زندہ ہوگی، 2 مرتبہ زندہ ہوگی۔ ایک مرتبہ بڑی شفاعت کے لیے جو سجدہ کریں گے، دوسری مرتبہ اہل ایمان جو گناہ کی بنیاد پر دوزخ میں گئے ہیں ان کے لیے سجدہ کریں گے۔ اور اس کی طوالت کتنی ہوگی؟ امی عائشہ نے جو دیکھا اس کی طوالت بہت تھوڑی تھی، وہ اتنا طویل نہیں تھا، لیکن میدان محشر میں جو آمنہ کے لال سجدہ کریں گے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے زمانے تک یہ مبارک پیشانی محشر کی زمین پر ٹکی رہے گی، اور اس وقت اللہ مجھے وہ کلمات سکھائیں گے جو میری زبان سے جاری ہوں گے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، مسلسل طویل عرصے کے بعد کہیں جا کے قدرت کی زبان سے آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اپنا سر اٹھا لیجئے۔ ان 2 سجدوں کے علاوہ ایک اعلان آدم کی ساری اولاد کے لیے ہوگا، آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر اور پہلی بیٹی سے لے کر قیامت کی صبح تک جو آدم کا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوگی، وہ سارے کے سارے چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، جو بھی کوئی ہو، میدان محشر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اسجدوا للہ۔ اللہ چھانٹنا چاہتے ہیں، کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ناکام کو الگ کرنا چاہتے ہیں، خوش نصیب بد نصیب کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے سجدہ کرو، اور اللہ جل شانہ نے ہر شریعت میں یہی بتایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتے تم ہی سجدہ نہیں کرتے ہو، بلکہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب سجدہ کرتی ہے۔ پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، حیوانات سجدہ کرتے ہیں، حشرات سجدہ کرتے ہیں، پرندے سجدہ کرتے ہیں، چرندے سجدہ کرتے ہیں، درندے سجدہ کرتے ہیں۔
زمین و آسمان کے درمیان اور ساری کی ساری کائنات جو موجود ہے مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، جو موجود نہیں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب سجدہ کرتے ہیں۔ بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت ہی ایک مقام پر مخلوق کے سجدے سے ہوئی۔ وہ بات آپ کو یاد ہے نا، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، کہ جب حضور اپنے چچا کے ساتھ اپنی کم عمری میں تجارت کا سفر کر رہے تھے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ایک راہب جو سال ہر سال غار کے اندر چھپ کر عبادت کرتا تھا، روحانیت کی زندگی تھی، اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ اللہ، کبھی غار سے باہر نہیں آیا، کبھی اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، کہ اچانک اس قافلے کو دیکھ کے کئی سال کے بعد وہ غار سے باہر آیا اور اگر دیکھنا شروع ہو گیا، حضور کے چہرے کو دیکھتا گیا، جناب ابو طالب سے سوال کرتا گیا، اور سوال و جواب مکمل ہونے پر اس نے یہ کہا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس سفر سے ان کو واپس لے جاؤ، اس لیے کہ یہودی آخری نبی کے دشمن ہوں گے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کیسے پہچان لیا، جہاں اور نشانیاں بتائیں وہاں یہ نشانی بھی بتائی تھی کہ میں نے رات کو غار کے جانے سے جب باہر ایسے جھانکا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا ہر درخت سجدے کے عالم میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہا، سجدے کے عالم میں جا کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا۔ تو ہماری کتاب انجیل میں، آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل اس وقت ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ جب کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب صرف آخری نبی کا زمانہ ہے اور ساری نشانیاں ان کے چہرہ انور میں موجود ہیں۔ تو پہچان کیا ہوئی؟ درختوں کا سجدہ، درختوں کا سجدہ پہچان بنا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شناخت کا۔ تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ ادا ہے جس کو قرآن حکیم میں کئی مرتبہ دہرایا گیا، 57 مرتبہ سے زیادہ یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان کو کچھ ملے، علم مل جائے، کمال مل جائے، فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، کسی بھی مقام پر یہ چیزیں ملے، اس کا سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس کا سر فوراً سجدے میں چلا جانا چاہیے، وہ فوراً اپنی نیاز جبیں کو زمین پر رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو جب بیت المقدس کی فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اور آگے کیا حکم ہے کہ اس بیت المقدس کی بستی میں داخل ہونا ہے، تو سب سے پہلا عمل جو بتایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہیں فتح کے نشے میں یوں اکڑ اکڑ کر نہیں، اترا کر نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، تمہیں فتح دی ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی، انکساری اور تواضع کرتے ہوئے۔